بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1177 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 54 اور 55، 54 and 55۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کلی، ہر قسم کی، مثل، مثال، وکان الانسان، اور ہے انسان، اکثر شیء جدلا، تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو، وما منع، اور منع نہیں کیا، الناس، لوگوں کو، ان یؤمنوا، اس سے کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم، جب آ گئی ان کے پاس، الہدی، ہدایت، ویستغفروا، اور وہ مغفرت طلب کریں، ربہم، اپنے رب سے، الا ان تأتیہم، مگر اس بات نے منع کیا کہ پیش آئے ان کو سنت الاولین، پہلے لوگوں کا صاف معاملہ، او یأتیہم، یا آئے ان کے پاس، العذاب قبلا، عذاب سامنے سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے، اور اب جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اب اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آئے یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں۔ دوسری بات، انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ تیسری بات، جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں۔ چوتھی بات، یہ عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے یہ بات کوئی اجنبی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والوں اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کافی و شافی مثالیں، واقعات اور ہدایات موجود ہیں، اور مختلف باتوں کو بار بار قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے تاکہ دلوں میں وہ باتیں بیٹھ جائیں۔ توحید اور شرک، ایمان اور کفر، نفاق اور فسق، آخرت اور حشر نشر، جنت و دوزخ، زندگی اور اس کے مراحل، مخلوقات اور عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت وغیرہ سے متعلق اہم اصول اور ہدایات اور حکمت سے بھری باتیں اور نصیحتیں اور احکام، وعدے اور وعیدیں، حسن انجام اور بد انجامی وغیرہ سے متعلق لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف انداز میں قرآن مجید میں طرح طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یوں بیان کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن مجید میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اس قسم کا مضمون قرآن مجید کی مختلف آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں یوں ہے كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے تو اس قرآن مجید میں ہر طرح بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 89 میں کہا گیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 میں کہا گیا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ ان آیات سے معلوم یہ ہوا کہ مختلف مضامین کو مختلف انداز میں بیان کرنے کا مقصد انسانوں کی زندگی کے رخ کو موڑنا ہے کہ وہ ناشکری کو چھوڑ کر شکر گزاری اختیار کریں اور غفلت کو چھوڑ کر ان نصیحتوں کے ذریعے اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں اور بے راہ روی کو چھوڑ کر تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں آتی تھیں۔ ان آیات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان آیات کو سن کر ضلالت و گمراہی سے آزاد ہو جائیں اور ہدایت کی راہیں اختیار کریں، مگر ان مشرکین کی حالت یہ تھی کہ وہ ان آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے اور مخالفت پر اتر آتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ آسمانی ہدایتیں روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہ اطاعت والی زندگی اختیار کریں، مگر ان انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان آسمانی سچی اور حق پر مبنی باتوں کو ماننے کے بجائے اس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ انسانوں کو اس جھگڑالو پن کا تذکرہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 4 میں بھی یوں بیان کیا گیا کہ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اس نے یعنی پروردگار نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 58 میں بھی کہا گیا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصیمون، تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ یہ آیتیں مسلمانوں کو متنبہ کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر خم تسلیم کرنا اور ماننا ہی حسن انجام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت آ جائے تو اس ہدایت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور اگر ہدایت آ جانے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں طلب کرتے ہیں تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ جیسے معاملہ کیا گیا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا رہے گا، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے سامنے آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ نجات اور سلامتی اور عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ جو پیغام آسمان کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جس پیغام کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیش کیا ہے اس کو قبول کر لیا جائے، ورنہ اس عذاب کا انتظار کیا جائے جو عذاب ان سے پہلی قوموں کو دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی آیتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پیغام کو اپنے دل میں لینے کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔